ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 30۔ ٹائیگر سر، لیپ ٹاپ پر کام کرتے جے ڈی کی نگاہ اچانک کبیر پاشا کی طرف اٹھی تو اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ جے ڈی کی آواز سنتے ہی ٹائیگر فوراً الٹی خلا بازی لگاتے پیچھے کو جھک گیا۔ نتیجتاً ناصر ملک کے پسٹل سے نکلتی گولی سیدھا آفس کی دیوار میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان پر حملہ کرتا، جے ڈی نے مزاحمتی انداز اپناتے پسٹل میں موجود کئی گولیاں ناصر ملک کے سینے میں اتار دیں۔ وہ اپنے زخمی سینے پر ہاتھ رکھتے بے بس انداز میں نیچے گر گیا۔ کھلی آنکھوں سمیت ناصر ملک کا ساکت وجود اس کے مرنے کی تصدیق کر رہا تھا۔ پاشا کی آنکھیں غیر یقین انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگ رہا تھا جے ڈی اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے، اس لیے اس نے یہ مکارانہ انداز اپنایا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا جے ڈی اور ٹائیگر کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق پاکستان فوج سے ہے، جن کی بہادری اور حمیت کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں۔ تو میں اذلان شدید غصے کے عالم میں پاشا کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ سر۔ جے ڈی نے پسٹل وہیں ٹیبل پر گرائی اور پھر اپنی شعلہ برساتی نگاہوں سمیت آگے بڑھتے پاشا کو گریبان سے پکڑے زبردستی زمین سے اٹھا دیا۔ پاشا اس کے پے در پہ گھونسے اور لاتوں کے وار کہاں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے تو چند ہی لمحوں میں اوندے منہ نیچے گر گیا۔ جے ڈی ریلیکس۔ اسے جنونی انداز میں مارتے دیکھ اذلان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے خود کے اعصاب پر قابو پانے کا عندیہ دیا۔ کوئی پرسنل اٹیک کیا اس نے تم پر؟ پاشا کی زخمی حالت کو دیکھتے اذلان نے اسے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ جواباً جے ڈی نے کچھ بھی کہنے کی بجائے اپنا سر تھوڑا نیچے جھکا لیا۔ اس کی سختی سے بھینچی مٹھیاں اس کے کمال ضبط کی واضح عکاسی کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر ابھی بھی شمسا کے لیے استعمال کیا گیا وہی غلیظ گالی جیسا لقب کال گرل ایک ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگا رہا تھا۔ یو ڈونٹ وری، ان سب کو اپنے کیے ہر ایک جرم کی سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اذلان اس کی خاموشی کا مطلب واضح سمجھ سکتا تھا، اس لیے مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی وہ دونوں وہیں کے وہیں کھڑے تھے کہ اچانک موبائل کی بجتی مخصوص رنگ ٹون نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ہاں ذیان، ریڈ کا کیا بنا؟ سب لوگ ڈرگز اور اسلحے سمیت اریسٹ ہونے چاہیے تھے۔ ذیان کا فون دیکھ اذلان نے ایک ساتھ کئی سوال داغ دیے۔ الحمدللہ ٹائیگر، مشن اکمپلشڈ۔ ذیان نے چہکتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ شکر ہے۔ اذلان کا دو حرفی جملہ سنتے ہی جے ڈی نے بھی گہرا سانس بھرتے تشکر آمیز انداز میں اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھا لیں۔ ہاں ہاں، یہاں بھی سب انڈر کنٹرول ہے، تم بس فوراً پولیس موبائلز اور ایمبولینسز کو بھیجو، یہاں اشد ضرورت ہے ان کی۔ جے ڈی تو ٹھیک ہے نا؟ ایمبولینسز کا ذکر سنتے ہی ذیان کو جے ڈی کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس کو کیا ہونا ہے، یہ تو اپنا ٹائیگر ہے ماشاءاللہ، میرے آنے سے پہلے سارا مشن اکیلے ہی ہینڈل کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اذلان خود کی بجائے باقی سب ٹیم ممبرز کو ہی اپنے کامیاب مشن کا کریڈٹ دے رہا تھا۔ جے ڈی اور فون کے اس پار ذیان بھی آہستگی سے مسکراتے نفی میں سر جھٹک گیا، کیونکہ وہ دونوں ہی اذلان کی سعادت سے بخوبی واقف تھے۔ ہم اب ہاسپٹل جا رہے ہیں، باقی کا کام دوسری ٹیم دیکھ لے گی۔ جے ڈی کو بمشکل قدم بڑھاتے دیکھ اذلان نے فوراً آگے بڑھتے اسے اپنا سہارا فراہم کیا۔ نہیں ٹائیگر سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جے ڈی نے خجل بھرے انداز میں اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلا۔ جے ڈی، مجھے پتہ ہے تم بہت بہادر ہو، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو یار۔ کمرے سے باہر آتے ہی اذلان نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپے جے ڈی کو سراہتی نگاہوں سے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ سر، یور سنگل ورڈ مینز اے لاٹ ٹو می۔ اپنے جگری دوست عثمان کے اس دیرینہ مشن کو کامیابی کی پہلی سیڑھی چڑھتے دیکھ آج جے ڈی کو اپنے دل کا بوجھ تھوڑا کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سر، آپ کو اس کرسی پر وہ سائن مل گیا تھا؟ اذلان اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ جے ڈی اس کے ساتھ والی سیٹ پر کشن کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ شکر ہے، تمہارے موبائل پر لگی چپ کی وجہ سے ہم نے بلڈنگ کی لوکیشن ٹریس کر لی۔ اذلان نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے عزت سنجیدگی سے جواب دیا۔ سر، اس لوکیشن سے پھر خفیہ آفس میں آنے کا پلان کیسے بنا؟ میں نے اس کے متعلق کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا، پھر کیسے آپ لوگ؟
जेडी इस सवाल को लेकर अभी तक गुम कैफियत में ही गिरा हुआ था। आपके आने से पहले मैं तो प्लान कर रहा था या तो यहाँ से निकल जाऊँगा या फिर खुद को मार दूँगा, क्योंकि ये लोग अब मुझे किसी गैर मुल्की एजेंसी को फ़रोख्त करने वाले थे। बोलने की वजह से जेडी के नाजुक लबों से बार बार खून रिस रहा था। वो डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू बॉक्स में से चंद टिश्यू इस्तेमाल करते इस खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम खुद ही तो कहते थे नासिर मलिक हर जुर्म के बाद खुफिया ऑफिस में ही पनाह लेता है। बस वहीं से मैंने अखज़ कर लिया कि ये लोग इस वक्त किसी न किसी डीलिंग के लिए पहले तुम्हें अपने इसी खुफिया ऑफिस में ही लेकर गए होंगे। बहुत आला सर। अजलान की जहानत पर जेडी भी इसे दाद दिए बिना रह न सका। इंशाअल्लाह अगले मिशन में मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचने की कोशिश करूँगा। अजलान बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफा कर सका। रोशान और आंटी को इन्फॉर्म कर दिया ज़ियान ने? वो लोग भी बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं सर। उन्हें नहीं बताना था, उन्होंने तो रो रो कर खुद को हलकान कर लिया होगा। जेडी ने परेशान तासरात समेत अपनी पेशानी को धीरे से मसला। यार बताना तो नहीं था, दरअसल रोशान ने तुम्हारे किडनैप के मुतल्लक हमारी बातें सुन ली थी। सुबह होते ही ज़रार का फ़ोन आया तो मजबूरन ज़ियान को सब कुछ बताना पड़ा। अब वो लोग एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं। अजलान ने ड्राइविंग के दौरान ही अपना हुलिया तब्दील किया। वो टाइगर के मखसूस रूप से हटकर अजलान के हुलिये में आ चुका था। जेडी अब खाली खाली निगाहों समेत विंड स्क्रीन के पार के मनाजर देख रहा था। इसका जहन इस वक्त मुख्तलिफ सोचों की हमाजगा बना हुआ था। सर आप कार यहीं रोक दें, यहाँ से आगे जाना आपको लोगों की नज़रों में मशकूक ठहरा सकता है। जेडी ने हॉस्पिटल से थोड़े फासले पर ही कार रोकने का कह दिया। अजलान अपने मुंह की बात छीनने पर जेडी को मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इसीलिए ज़मान को मैसेज किया। वो बस कार लेकर पहुँचने ही वाला है, यहाँ से आप लोग सीधा हॉस्पिटल चले जाना। जी सर। ज़मान की कार रुकते देख जेडी इस्बात में सर हिलाते कार से बाहर निकल गया। अपना ख्याल रखना ज़मान, जेडी का अच्छे से मेडिकल चेकअप होना चाहिए। अजलान कार से बाहर निकलते ज़मान से मुसाफे के बाद इसे मुख्तलिफ हदायत से नवाज रहा था। इसके फ़िक्रमंद अंदाज पर ज़मान और जेडी के लबों पर बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट छा गई। अब वो दोनों के सर कहते वहाँ से चले गए। इनकी रवानगी के बाद अजलान ने कार का रुख अपने करीबी ऑफिस की तरफ मोड़ लिया, जहाँ पहले से मौजूद ज़ियान अगला लायामल तय करने के लिए इसके आने का ही वेट कर रहा था। नासिर मलिक की ड्रग माफिया में मुलव्वस होने और पुलिस मुकाबले में इसकी मौत की खबर ने मीडिया पर तहलका मचा दिया था। अजलान की मिशन के मुताल्लिक दी गई हदायत के मुताबिक ही ज़ियान के तर्जुमान ने मीडिया पर आकर अपना सरकारी बयान रिकॉर्ड करवाना था। फ़ातिमा चूँकि तहज्जुद पढ़ने की आदी थी, जैसे ही इसे अपनी समातों में अजानों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई इसकी नींद झट से खुल गई। नकाहत और कमज़ोरी के बायस आंखें खुलते इसे अपने अंग अंग में दर्द सरायत करता महसूस हुआ। अजान का मुकम्मल जवाब देने के बाद इसने गहरा सांस भरते अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा की और फिर खुद पर से कंफर्टर हटाते बेड से नीचे उतर गई। पाँव में स्लीपर जड़सने के दौरान इसकी निगाह बेसाख्ता काउच की तरफ उठ गई, जहां अफान इस वक्त चौकोर कुशन को बाजुओं में थामे गहरी नींद में डूबा हुआ था। फ़ातिमा इसके सरापे पर से अपनी निगाहें हटाते वॉशरूम में फ़्रेश होने चलेगी। वज़ू करने के बाद ईमान फ़ातिमा ने कमरे में जलती मध्यम जर्द रोशनी में जायनमाज़ ढूंढने की कोशिश की, मगर इसे कहीं नज़र नहीं आया। बिलाखिर वो डोर नॉब घुमाते कमरे से बाहर आ गई। घर में इस वक्त खामोशी का राज कायम था। पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगाने के दौरान इसे एक भी मुलाजिम नज़र नहीं आया। अभी वो लाउंज की राहदारी अबूर करती वापस कमरे में जाने ही लगी थी कि अचानक इसे सिंगल सोफे पर एक वजूद बैठा नज़र आ गया। इसके कदम बेख्तियार लाउंज की तरफ बढ़ गए। बात सुने बेटे। फ़ातिमा इसके बालों का रंग देखते वापस मुड़ने लगी, मगर फिर कुछ सोचते हुए इसे हिचकिचाने के अंदाज में मुखातब कर ही लिया। हालांकि वो अच्छे से जानती थी ये वही नीली आंखों वाला लड़का है जो कल यहाँ आते इसे लाउंज में अपने दोस्त रोशान के साथ बैठा नज़र आया था। जैनी ने कुछ दिनों पहले इसके सामने अफान के बेटे का जिक्र किया था। ज़रार के सर तासरात और उखड़ा उखड़ा अंदाज देखते इसने खुद से ही अखज़ कर लिया कि हो ना हो वो बच्चा अफान के इस शादी के फ़ैसले से खुश नहीं है। इसलिए इसने फ़ातिमा को मुखातब करना भी ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि इसे अक्सर नज़रअंदाज करते वहाँ से उठकर ही चला गया। ज़रार को रात के इस पहर भी स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लाउंज में बैठा खुद के ज़हन को अपनी माजी की अजियतनाक सोचों के हवाले कर गया। जब ही इसे अपने अकब से एक नरमी से भरपूर निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। इसका झुका सर बेख्तियार ऊपर को उठ गया। फ़ातिमा अपने पुरनूर चेहरे समेत नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे अब इसके बिल्कुल सामने आन खड़ी हुई।
بیٹے جائے نماز مل سکتا ہے؟ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ زرار اسپاٹ تاثرات سمیت وہاں سے جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھانے ہی لگا تھا کہ فاطمہ نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں مخاطب کرتے اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں لا دیتا ہوں آپ کو۔ زرار خشک لہجے میں گویا ہونے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے ازحد سنجیدہ تاثرات سمیت ہاتھ میں پکڑی جائے نماز فاطمہ کو تھمانے کی بجائے پاس موجود ٹیبل پر رکھ دی۔ تھینک یو بیٹے۔ فاطمہ نے دھیمے سے مسکراتے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر زرار بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے وہاں سے واپس چلا گیا۔ زرار کا اس قدر خشک رویہ دیکھتے فاطمہ کو اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہوا تھا، مگر وہ خون کے آنسو پینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ فاطمہ نے جائے نماز تھامے وہی نماز ادا کی۔ فجر کے بعد نہ سونا اس کا روز کا معمول تھا، اس لیے وہ دھیمی چال سمیت داخلی دروازہ عبور کرتی باہر لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکر نے اس کی بے قرار روح کو فرحت بھرا احساس بخشا تو وہ گہرا سانس بھرتی واک کرنے کے دوران اپنی معمول کی تسبیحات اور صورتیں پڑھنے میں محو ہو گئی۔ صوبیہ آج کی شوٹنگ سے فری ہوتے ہی اپنی نئی نئی سیکھی ڈرائیونگ کا ہنر آزمانے کے لیے اپنی دوست کرن کے ساتھ کار لے کر روڈ پر نکل آئی۔ ٹریفک کا ہجوم نہ ہونے کے باعث وہ ریش ڈرائیونگ کرتے مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ یار صوبی دھیان سے چلاؤ، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، پہلی بار یوں اکیلے ڈرائیو کر رہی ہو۔ صوبیہ اپنا رخ باقاعدہ اس کی طرف موڑے ہنستے ہوئے اسے ٹینشن فری رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ بے توجہی کے نتیجے میں اچانک اسٹیئرنگ وہیل گھومنے پر ان کی کار سامنے آنے والی کار سے بری طرح ٹکرا گئی۔ روڈ کی ساکت فضا میں ایک دھماکہ خیز آواز کی گونج نے درختوں پر موجود پرندوں کو گھونسلوں تک سے اڑنے پر مجبور کر دیا۔ آہ! ڈر کے مارے صوبیہ کی چیخیں کرن کی چیخوں سے بھی ذرا اونچی سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی کار کی بونٹ کے تو پرخچے اڑ چکے تھے۔ مقابل کے بروقت بریک لگانے اور ان دونوں کے سیٹ بیلٹ باندھنے کی وجہ سے یہ لوگ جانی نقصان سے بچ گئے۔ صوبیہ اس وقت گھبرائے تاثرات سمیت اپنی ایک آنکھ کھولے اطراف میں دیکھ رہی تھی، تبھی اسے مقابل کار میں سے دو لڑکے سخت تیوروں سمیت اپنی کار کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ریلیکس صوبی، ریلیکس۔ ازحد پریشانی کے مارے صوبیہ کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کرن نے صورتحال کو دیکھتے صوبیہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ جواباً صوبیہ بمشکل اثبات میں سر ہلاتے کار سے نیچے اتر گئی۔ کرن بھی اب سائیڈ ڈور کھولتی صوبیہ کے بالکل پاس آن کھڑی۔ مقابل شخص کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے سے نظریں چرائی تھیں۔ اگر کار ٹھیک سے چلانی نہیں آتی تو روڈ پر لے کر نکلی کیوں تھی آپ؟ کس پاگل نے مشورہ دیا تھا اتنی تیز سپیڈ میں گاڑی چلانے کا؟ انس اپنی فیورٹ کار کی ابتر حالت دیکھ شدید غصے میں چلا اٹھا۔ او مسٹر، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا نقصان ہوا آپ کا اس کے پیسے دینے کو تیار ہوں، صرف پیسے بتاؤ۔ بحث کر کے نہ تو اپنا وقت برباد کرو اور نہ ہی میرا۔ صوبیہ کو انس کا غصیلا لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ صوبیہ آرام سے۔ کرن نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے نرمی سے معاملہ ہینڈل کرنے کا اشارہ دیا۔ ایک تو میرا اتنا نقصان کر دیا اور اوپر سے مجھے ہی وقت برباد کرنے کا طعنہ دے رہی ہو، دماغ خراب ہے کیا؟ صوبیہ کے حد درجہ اکھڑ انداز نے انس کو مزید مشتعل کر دیا۔